شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں زمان کا نام تو سب جانتے ہی تھے۔ وہ کپڑے کا ایک بہت بڑا وپاری تھا، بہت بڑا وپاری تھا۔ اتنا بڑا وپاری تھا کہ پوری مارکیٹ کو اگر وہ خریدنا چاہتا تو ایک لمحہ نہ لگتا اس کو اس مارکیٹ کو خریدنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت اسے دے رکھی تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن تین پریشانیاں اسے لاحق تھی۔ تین پریشانیاں اسے لاحق تھی۔ سب سے پہلی پریشانی اسے وہ لاحق تھی کہ اس کی اولاد، اس کا بیٹا بیمار رہتا تھا، اس کا بیٹا بیمار رہتا تھا۔ اور دوسری بڑی پریشانی اسے لاحق تھی کہ جب بھی گھر جاتا تو ہمیشہ جھگڑ کر گھر سے واپسی باہر نکل جاتا۔ اور تیسری بڑی پریشانی اس کو دل کا سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ سسٹم چلتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں کا سکون صرف پیسے کے اندر نہیں ہے، دلوں کا سکون صرف بڑے بڑے محلات کے اندر نہیں ہے، جھونپڑی کے اندر بھی اگر کوئی دل کا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جھونپڑی کے اندر بھی اسے مل جائے گا۔ خوبصورت جوڑا اگر خوشی سے رہنا چاہے تو وہ جھونپڑی کے اندر بھی رہ سکتا ہے۔ بڑے بڑے محلات صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر نورانیت نہ ہو تو وہ سب بیکار ہے۔ تو زمان نام کا جو آدمی بڑا ویپاری مارکیٹ کا، آخر ایک رات اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی، اتنی شدید گھبراہٹ ہوئی کہ تہجد کے وقت میں وہ گھر سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھا مسجد کا اس نے رخ کیا، مسجد کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے مسجد کے دروازہ دیکھا کھلا ہوا ہے، اور دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی وضو کیا۔ وضو کر کے اب گھبراہٹ تو تھی ہی، اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھا، اللہ نے دل کو پھیرنا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ تو بن نہیں تھا۔ اور جو اس کی پریشانیاں ہیں پھر وہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حل کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نوازا اور مزید مال و دولت سے مالا مال کیا۔ اب زمان وضو کر رہے، اور وضو کر کے اچھے طریقے سے اس نے 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھی اور پڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ دیکھ رہے بزرگ کی طرف کہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ بزرگ بھی اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اس نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بزرگ کا یہ پڑھنا تھا کہ اس زمان کے دل کے اوپر اس طرح چوٹ لگ رہی تھی جیسے کوئی ہتھوڑا لے کر کیل کے اوپر کوئی چوٹ لگاتا ہے، اس طرح اس کے دل کے اوپر چوٹ لگتی۔ جیسے وہ بزرگ پڑھتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہاں دل کے اوپر چوٹ لگتی زمان کے، ٹھکا کر کے، ٹھکا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو پھیر دیا، دل کو پھیر دیا۔ زمان سمجھ کیا کہ بس یہ سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ بغیر اس بزرگ کے بتائے زمان نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، دل ہی دل میں مغفرت طلب کی، معافی مانگی، اور گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رویا، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا رہوں گا، اور گناہوں کے چھوڑنے پر ثابت قدم رہوں گا۔ یہ کرنا تھا، بس اس نے ذکر استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اچھا اسی دن جب وہ مارکیٹ میں گیا، اپنے سب سے بڑی شاپ میں جا کر کھڑا ہوا، پھر وہی پرانا گاہک اس کے پاس آیا اور اس نے مال دکھایا، تو وہی پرانا رواج اس کا، اس نے چاہا کہ میں جھوٹ بول کر قسمیں کھا کر جو ہے وہ مال و دولت کما لوں گا، لیکن اس کے اندر سے ضمیر نے اسے اجازت نہیں دی کہ آج تو جھوٹ بولے۔ اس نے اپنے مال کا سارا عیب اس کے سامنے رکھ دیا، بڑا گاہک تھا وہ بھی۔ اس نے کہا کہ اب آج کے بعد میں بھی سارا مال زمان بھائی آپ سے خریدا کروں گا، آپ کی ایمانداری دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ پہلا دن تھا جو ایمانداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمان کو سکون عطا فرمایا تھا۔ زمان کا دل بالکل سکون کے اندر، اطمینان کے اندر تھا۔ اچھا، اور سب سے زیادہ کمائی زمان نے اسی دن کی اپنی مارکیٹ کے اندر۔ ویسے بھی کرتا تھا، ویسے بھی مال و دولت بہت تھی، لیکن ایمانداری کا اور ذکر استغفار کا فائدہ دیکھو کہ سب سے زیادہ پروفٹ اسے اسی دن ہوا۔ اچھا، اس دن یہ پہلے مال و دولت یہ بھی مل گئی،
ویسے بھی تھی اور بھی مل گئی، دل کا سکون نہیں تھا، دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حلال رزق کے اندر دل کا سکون ہے، گناہوں سے بچنے میں دل کا سکون ہے، گناہوں سے بچا، حلال رزق کمایا، اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون بھی دے دیا۔ اب گھر جا رہے ہیں، بیوی کے سامنے مسکراتے ہوئے یوں بیٹھے ہیں، بیوی دھیمی دھیمی آواز میں کہنے لگی آج تو بدلے بدلے سے لگتے ہیں، آج نہ آپ نے جھگڑا کیا ہے نہ کچھ، بس اس نے کہا کہ اللہ نے میرے دل کو پھیر دیا ہے، اللہ نے میرے دل کو پھیر دیا، مجھے ایک ایسا تحفہ مل گیا ہے، بس اب میں وہ کرتا ہوں، میرا ساری گھبراہٹ، سارا خوف، ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے جو میرے جھگڑوں کا باعث بنتی تھی، اب میں سکون کے اندر ہوں تو اس لیے جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ بھی ریکور ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی صحت عطا فرمائی، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات اور بڑی فضیلت اور بڑے کمالات اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار کے اندر رکھے ہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ذکر استغفار کرنے والا ہو اور واجبات اور فرائض کا اہتمام بھی کرنے والا ہو، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام بھی لازمی ہے، واجبات کا اہتمام بھی لازمی ہے، بغیر اس کے ذکر استغفار ہمیں وہ بینیفٹ نہیں دے گا جو دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے دوست احباب میسیجز کرتے رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، آپ حضرات سے بھی التماس ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔